بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق اللہ العظیم. عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر صاحب ایمان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بہت ہی زیادہ اطمینان بخش مضامین بیان کیے ہیں، جس سے قلوب کو بہت تسلی ہوتی ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے. قرآن کریم کی کوئی تلاوت کرے، اگر وہ قرآن کریم کے معنی بھی نہیں سمجھتا تو تب بھی ثواب بھی ملتا ہے، اطمینان بھی اس کو ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے. یہ سب مان لینا، کہہ دینا کہ اللہ ہمارا رب ہے، بہت بڑی بات ہے. ایمان لے آنا، اس بات کو تسلیم کر لینا کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، پالنہار مان لیا، رزاق مان لیا، مالک مان لیا، آقا مان لیا. اور اس کے بعد پھر اس پر قائم ہو جائے کہ مالک کی طرف سے جو گائیڈ لائن ہے، اللہ کی طرف سے جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رکنے کی بھرپور کوشش کرے، رک جائے. اور جو اعمال کرنے کے لیے زندگی میں کہا گیا اس کو کرے، پوری اطاعت کرے. دو چیزیں ہو گئی، مان بھی لیا اور اللہ کی مان بھی لی. آقا کو مان بھی لیا کہ ہمارا رب ہے، مالک ہے، اور پھر اس کی مان بھی لی، جہاں سے روکا رک گئے. اور جن اعمال کا حکم تھا ان کو کر لیا. اسی کا نام استقامت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ٹھہر گئے پھر اس بات پر جو اللہ کا حکم ہے، اس پر قائم ہو گئے، جم گئے. تو بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص فرشتے آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈر نہ کرو، خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے. اب یہاں تھوڑا ایک بات سمجھ لو. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہماری تو ساری عمر گزر گئی، اب تک تو کوئی فرشتہ آیا نہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف بھی سینکڑوں پورے کر دیے، اب تک تو کوئی فرشتہ کہیں ٹکرایا نہیں ہے. تو تنزل الملائکہ، فرشتہ کب آتا ہے؟ سکرات موت، موت کے وقت میں، جب موت کا نشہ انسان پہ طاری ہوتا ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت میں وہ جنت کے فرشتے آتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال اور قائم ہوتا ہے کہ اس میں تو سبھی کے لیے فرشتے آئیں گے، کوئی ہمارے لیے نرالے آئیں گے؟ جو بھی اس دنیا میں مرے گا سب کے لیے وہ تو آنے ہی آنے فرشتے، کوئی ہمارے لیے خاص آئیں گے؟
دو طرح کے فرشتے، عذاب والے، ثواب والے، خوشخبری دینے والے اور عذاب والے۔ یہ ثابت ہے حدیث میں کہ جب اللہ کا نافرمان مرتا ہے تو ایسی بھیانک شکل میں فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، اور اسی وقت میں وہ قریب کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ میں ایک ٹاٹ ہوتا ہے، ٹاٹ بہت بدبو اس میں ہوتی ہے، پاخانے سے بھی زیادہ بدبو ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے مرنے والے۔ پٹائی کرنے کا کوئی آلہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے، شکلیں خود ان کی بہت بھیانک ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ کا کوئی فرما بردار دنیا سے جاتا ہے، صالح بندہ، نیک بندہ، تو جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، کپڑا لے کر آتے ہیں، ریشم ان کے پاس ہوتا ہے، بڑی خوشبو مہک رہی ہوتی ہے، تو وہ یہ جملے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرشتے، ذرا یہاں یہ بات بھی سمجھو کہ جان نکالنے والے فرشتے لاکھوں کروڑوں ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ایک ہی ہے۔ کتنے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں جو جان نکالتے ہیں۔ سب مخلوق، تمام مخلوقات کی جان کو فرشتے ہی نکالتے ہیں، جو جانور ہو، انسان ہو، جنات ہو۔ خاص طور پہ مشہور ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو سبھی کی جان نکالنے وہی تھوڑا ہی آتے ہیں، بہت خاص مقام پر انبیاء علیہ السلام کی وصولی کے لیے وہ آتے ہیں۔ مشہور اس لیے ہے کہ اس پورے محکمے اور شعبے کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ وہی ہیں، اس لیے مشہور ہیں۔ اور پورا شعبہ ان کی نگرانی میں ہے، وہی دیکھتے ہیں اس کو۔ جیسے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں بارش برسانے پر اور روزی پہنچانے پر، لیکن مشہور حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، چونکہ وہ اس کے ہیڈ ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے۔ لیکن ہر جگہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جائیں روح نکالنے کے لیے، ایسا نہیں۔ بہت سارے فرشتے اس پر مامور ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کر لیا کہ حضرت یوں معلوم ہوا ہے، سنا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا کوئی کتا مستقل پال لے اور اپنے ساتھ رکھے گھر میں، اور باہر فرشتے نہیں آتے۔ مقصد معلوم کرنے والے کا یہ تھا کہ کتا اگر پال لیا تو ملک الموت بھی نہیں آئے گا، تو موت سے بچ جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا بھئی کتے کو بھی تو موت آتی ہے۔ کیا کہا؟ موت تو کتے کو بھی آتی ہے، جو فرشتہ کتے کی روح وصول کرے گا وہی کتے والے کی بھی کر لے گا۔ بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کہتا تھا کہ ملک الموت سے بہت دن ہو گئے، ملاقات بھی نہیں ہوتی، دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، آتے جاتے بہت ہیں، لیکن کبھی نظر ہی نہیں پڑی، ان کو دیکھے ہی نہیں کیسے ہیں۔ تو ایک دن جنگل میں بہت ساری لکڑی اکٹھی کری اور سر پہ لے کے چلا، جب وزن پڑا تو فوراً زمین پہ دے کے مارا اور کہا اس سے بہتر تو ملک الموت ہی ہے۔ فوراً تشریف لائے، السلام علیکم، کیسے یاد فرمایا؟ گھبرا گیا جی، گٹھڑی اٹھانے کے لیے یاد کیا، سمجھ گئے؟ گٹھڑی اٹھانے کے لیے یاد کیا ہے۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم، زندگی میں بھی ملاقات ہو جاتی ہے فرشتوں سے، ایسی بات نہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ شب قدر کے روز، شب قدر میں جو جس رات کی فضیلت آپ بارہا سنتے ہیں اور سورۃ القدر میں اس کو بیان کیا، جبریل علیہ السلام ضرور اس زمین پہ چکر لگاتے ہیں، آتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، اور بھی بہت سارے فرشتے آتے ہیں، ملاقات بھی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ خاص بندوں سے
سب سے تھوڑا، یہ عام سے کیوں نہیں ہوتی معلوم ہے کیوں نہیں ہوتی؟ آدھی رات کو اکیلا بیٹھا اور اللہ اللہ کر رہا ہو، نفلیں پڑھ رہا ہو، اندھیرا کر رکھا ہو، اور 10-12 کی جماعت اچانک آگے کہے جی السلام علیکم، برداشت کرے گا بھی یہ کیا ہوا؟ فوراً بے ہوش ہو جائے گا وہ۔ کیا معلوم قبرستان میں آنکھ کھلے پھر اگر ہارٹ فیل ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، تو چلو صبح بتا دے گا اٹھ کر کیا بات ہوئی، کیا معاملہ ہوا۔ اس لیے عام لوگ سے نہیں ملاقات ہوتی، کچھ چنندہ افراد خصوص جو ہے خاص ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایمان لے آئے اللہ پر، اپنا رب مان لیا ہے، اور پھر آپ کی مان لی ہے، حلال کو اپنا لیا، حرام سے بچ گئے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ پورا فلسفہ اور خلاصہ کیا ہے؟ یعنی جن احکام کو کرنے کا حکم دیا ہے معروف کا، اس پر قائم رہے، اور منکر سے باز آئے، رک گئے، تب یہ فرشتے آئیں گے اور آنے کے بعد کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ڈرو مت، غم مت کرو۔ ڈر اور غم یہ کیا چیز ہے؟ ہمیشہ یاد رکھو، جو چیز ہاتھ سے فوت ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، اس پر انسان کو غم ہوتا ہے، اور جو خطرہ پیش آنے والا ہوتا ہے اس کا ڈر ہوتا ہے۔ گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی دوائی بھی چلتی رہتی ہے، ہاسپٹل میں بھی داخل کرتے ہیں، لیکن ایک ڈر لگا رہتا ہے آنے والی چیز کا کہ اس کو موت لاحق نہ ہو جائے، اس کو موت نہ پکڑ لے۔ ڈر۔ لیکن جو چیز بیت جاتی ہے، اگر وہ شخص نکل ہی گیا دنیا سے، فوت ہی ہو گیا، تو اب جو کافی دن تک سوار رہے گا ذہن پر، اس کا نام غم ہے، بیتی ہوئی چیز۔ اب چونکہ اللہ تخافو دنیا چھوٹ رہی ہے، ولا تحزنوا ایک دوسری دنیا میں قدم رکھنا ہے، تو ان دونوں الفاظ سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو یہ مکان، بیوی، بچے، ماں باپ، رشتہ دار، بینک بیلنس، کاروبار، فیکٹری، گاڑیاں جو چھوٹ رہی ہے، اس پر تم کوئی بھی کسی قسم کا کیا نہ کرو، غم نہ کرو۔ اور آگے جو موت کے بعد قبر ہے، پھر حشر ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، جہنم ہے، ان سے ڈرو مت، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ دونوں راستے کلیئر۔ بھائی کیوں نہ کریں، یہاں تو محنت کی ہے، اتنی سب کچھ محنت کر کے تو یہ مکان بنایا، اتنا سب کچھ محنت کر کے تو یہ سب حاصل ہوا، اولاد کو پرورش کیا، اور اب آپ کہہ رہے کہ یہ نہ کرو۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اس سے زیادہ کہیں آرام کی چیزیں تمہیں آگے ملنے والی ہیں، اور انسان کا خاصہ ہے کہ اگر اس کو پہلے سے زیادہ آرام کی چیز کہیں مل جائے تو پچھلے غم بھول جاتا ہے۔ اس لیے مت کرو۔ یہاں سے اچھا مکان ملنے والا ہے، یہاں سے اچھے خادم ملنے والے ہیں، یہاں سے اچھی صحت ملنے والی ہے، یہاں سے بہترین مقام جنت ملنے والا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا خوشخبری ہے بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ ان تمام حالات کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ ان دو چیزوں پہ قائم ہو جاؤ، اللہ کو اپنا رب مانو، تسلیم کرو، دل سے مانو، اور جو اس نے راہ تجویز کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بتا دیا، اس پر بھی قائم ہو جاؤ، مان لو اس کو۔ بہت بڑا نفع ہے تمہارے لیے۔ یہاں سے تو گزر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں مسلسل نئے سال کا جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں،
اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اب تو مساجد بھی بچی ہوئی نہیں ہیں۔ نئے سال کے پیغامات میں مساجد کی در و دیواریں ڈھک گئی ہیں۔ ایسے سیاستدانوں کو مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہیے، رسوا کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے قائد اور راہبر ہو سکتے ہیں جو مساجدوں کی دیوار مینار اور ان کے دروازے تک نہ چھوڑیں، اتنے بڑے بڑے ہوڈنگ وہاں لگائیں نیا سال مبارک ہو، ناجائز اور حرام چیزوں کے۔ مسلمان اپنے راہبروں کو پہچانیں، قائدین کو پہچانیں۔ مساجدوں کی علامات چھپ گئی ہیں اس میں سب، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک۔ شاعر اسلام کی صاحب ایمان حفاظت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کس سے مطالبہ کرتے ہو آپ لوگ اپنی مساجد کی حفاظت، اپنے قرآن کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت؟ کس سے مطالبہ کرتے ہو؟ شرم کی بات ہے، خود کیجیے اس کی حفاظت، آگے قدم بڑھائیے۔ بے شرم مسلمان نہیں، باحیا مسلمان بنیے، بے حیا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باحیا امتی بنیے۔ کوئی دوسرا تمہارے دین کی حفاظت نہیں کرے گا، کوئی تمہارے گھر کی حفاظت نہیں کرے گا، تم خود قرآن کی حفاظت کرو، تم خود اپنے مساجد کے محافظ بنو۔ کس کس سے بھیک مانگو گے؟ کہاں کہاں بھیک مانگو گے؟ احساس ہوتا ہے اس طرح کے مسائل لوگ معلوم کرتے ہیں، کیا کہیں؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا۔ خوشخبری ہوگی ایسے مسلمانوں کے لیے جو باحیا بن کر زندگی گزاریں گے، جو اپنا رب العالمین کو تسلیم کر کر ثم استقاموا اس پر ٹھہر جائیں گے، اس کی بات کو مان لیں گے۔ پھر وہ وقت بہت قریب ہے کہ یتنزل الملائکہ، باری تعالیٰ فرشتوں کو نازل کریں گے اور وہ اس وقت میں روح نکلتے وقت جو بشارتیں اس کو دیں گے، یہ اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھے گا اور اس کا لطف محسوس کرے گا۔ بہت لوگوں نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں اور وہ سب بشارتیں دیکھی ہیں۔ ایک شخص ذکر کر رہے تھے کہ میرے دادا کا وصال ہوا تو میں قریب تھا، مجھے معلوم نہیں کہ اتنا طویل بیمار ہونے کے بعد وہ آخر آج کیوں مسکرا رہے ہیں۔ چند سیکنڈ کی مسکراہٹ تھی، اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ کیا یہ سب باتیں جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتا رہے ہیں، کیا اس پر یقین نہیں آتا؟ کیا ہمارے قلوب اس کو تسلیم نہیں کرتے؟ کیا یہ سب واقعات پیش آنے والے نہیں ہیں؟ کیا یہ سب ہو کر نہیں رہے گا؟ یہ سب چیزیں بہت جلد سامنے آنے والی ہیں، عن قریب یہ تمام ماجرے اور واقعات سامنے آنے والے ہیں۔ اور جس کو بشارت جنت کی مل جائے اس کی خوشیوں کا کیا ٹھکانہ، اس کا سرور، انبساط، اس کی خوشیاں لامحدود ہوتی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی، چونکہ وہ ایک ایسی دنیا ہے جو لامحدود ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بہت سارے عالم ہیں، سب فنا ہونے والے ہیں، لیکن وہ فنا ہونے والا عالم نہیں ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ دو چیزیں جب ہم نے اپنا رب اللہ کو مان لیا، ربنا اللہ ثم استقاموا، ضرورت اس بات کی ہے کہ اب دل کو اس پر جما لو، ان کی باتوں کو مان لو، قرآن کریم کو سمجھ لو، پڑھ لو۔ رب العالمین کا یہ خط ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مکتوب رب العالمین ہے۔ خط آ جائے تو پریشان ہوتے ہیں لے خانہ، پڑھنا نہیں آتا تو پڑھواتے ہیں، بار بار پڑھواتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دور دراز کا سفر بھی کرتے تھے کہ اس خط کو پڑھا جائے، لخت جگر کا خط ہے، یہ مکتوب رب العالمین ہے، اس کو سمجھو۔ باری تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیقات سے مالا مال فرمائے، اور گفتار کی دعوت سے زیادہ ہمیں کردار کا غازی بنائے، چونکہ ہمیشہ ہر دور میں کردار کی دعوت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔